پاکستان تحریک انصاف اب دوبارہ تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے۔ چھوٹی عید سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ چھوٹی عید کے بعد تحریک چلائی جائے گی، بڑی عید سے پہلے بتایا گیا کہ بڑی عید کے بعد بہت بڑی تحریک چلائی جائے گی، پھر محرم الحرام سے پہلے بتایا گیا کہ عاشورہ کے بعد تحریک چلائی جائے گی۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج بھی جو خان صاحب نے اپنی بہنوں سے گفتگو کی جیل میں، اور جو باہر آ کے ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے وہ چیزیں شیئر کی، اس سے تو یہ تاثر واضح طور پہ ملتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی تحریک چلانے میں اب تک ناکام رہی ہے۔ ایک موقع کے اوپر تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب نے آج اپنی بہنوں کو کہا ہے کہ یہ سارے اسمبلی کھیل رہے ہیں اور میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ نے تحریک چلانی ہے، 5 اگست تک آپ تحریک کو پیک کے اوپر لے کے جائیں۔ لیکن ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ علیمہ خان صاحبہ نے کہی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے؟ کیا کہا علیمہ خان صاحبہ نے، ذرا سنیے گا۔ عمران خان کے اپنے بچے ہیں سلیمان اور قاسم، اب وہ پہلے تو وہ جا رہے ہیں امریکہ، اور ہم جا کے بتائیں گے کہ انسانی حقوق کے ساتھ اور کیا ظلم ہو رہے ہیں ان کے والد کے ساتھ۔ سلیمان قاسم نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان، اور وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ جی، بات عمران خان صاحب کے صاحبزادوں تک آ گئی ہے کہ وہ بھی اب اس موومنٹ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، پاکستان آئیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کر سکی، اور جو لوگ تھوڑا بہت احتجاج کرتے تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، کسی کے اوپر یہ الزام لگا دیا گیا، کسی کے اوپر کچھ اور الزام لگا دیا گیا؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ۔ آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ تحریک نہیں چلا سکیں گے اور لوگوں کو برا لگتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی آپ کی جماعت کے لیے صورتحال تو یہی ہے، تحریک تو آپ کی جماعت نہیں چلا سک رہی۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ میں جو باتیں کرتا تھا، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، نہ فارچون ٹیلر ہوں، لیکن میں نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، احتجاجی تحریک ہم نے چلائی ہے، پارٹی کی نفسیات کو جانتا ہوں، تو جو باتیں میں کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں، اور میں نہ ان کو ناراض کرنا چاہتا ہوں، نہ میرا مطلب ان پہ تنقید کرنا ہوتا ہے، حقیقت بتاتے ہیں۔ ابھی جو یہ باتیں ہو رہی ہے کہ 5 اگست کو پیک پہ تحریک ہوگی اور یہ قاسم خان اور سلمان خان آئیں گے، نہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ان کو آنے کی اجازت دیں گے، یا ان کی ماں ان کو آنے کی اجازت دے گی، اور مجھے کوئی مطلب ہے یہ ملاقات خان سے ملاقات تک کے لیے نہیں آئے 2 سالوں میں۔ اب آل آف اے سڈن اس کو ایسے تحریک میں جھونک دینا جہاں ورکروں کی لاشیں گھروں میں پہنچتی ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بات کی ہیں، ورکرز کو غلط امید دلائی گئی ہے کہ قاسم اور سلمان جو ہیں وہ آئیں گے۔ یہ غلط امیدوں کے دلانے کے عمل نے جو ہیں پارٹی میں بڑی مایوسیاں پیدا کی ہے۔ جو بھی لیڈر آ کے کہتا ہے خان رہا ہوگا، اتنا ہم کریں گے، فلاں جگہ سے نکل آئیں گے، اسلحہ لائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمیں ورکر کو ہمیشہ حقیقت پسندانہ باتیں بتانی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ ابھی تحریک کس بل بوتے پہ چلائیں گے؟ سر، ایک حکومت ہے آپ کے پاس صوبے میں، اتنے زیادہ آپ MNA حضرات ہیں، ماضی میں ہم آپ لوگوں کو دیکھتے رہے، آپ تو یہاں اسلام آباد میں احتجاج لیڈ کرتے رہے، ہم خود کور کرتے رہے، تو اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگ بالکل جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے تحریک چلانے کے لیے جب 9 مئی کے بعد ہم تحریک چلاتے تھے تو لوگوں کو اعتماد تھا ہم پہ، پارٹی کا بھی اعتماد تھا اور خان کا اعتماد تھا کہ یہ خان کے کہنے کے لیے اور خان کے کاس کے لیے لڑ رہے ہیں، تو لوگ جوک در جوک، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ نکلے۔ 8 فروری کے بعد جب یہ قیادت متبرہ کا باہر آئی تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خان کی احتجاجی قوت کو پارا پارا کیا۔ جتنے لوگ، چاہے یوتھ کے ہو، یوتھ کا صدر تھا اس کو ہٹا دیا، وومن کے صدر کو ہٹا دیا، ILF کے صدر کو ہٹا دیا، یہ ہمارا ورکنگ فورس تھا، یہ ہمارے ساتھ لوگوں کو نکالا کرتے، کیوں نہیں ہٹا دیا؟ سفارش اور بدنیتیاں، اپنے لوگوں کو کپانے کے چکر۔ سر، کس نے ہٹایا؟ کون سے کردار ہیں جو جماعت کے اندر یہ کر رہے ہیں؟ خان تو جیل میں ہے۔ خان سے مجھے کس نے ہٹوایا؟ آپ کو اندازہ تو ہے نا۔ تو جنہوں نے ہٹوایا ہے سب ایک ہی سرکل ہے جس کو میں ویشیس سرکل کہوں گا، اور انہوں نے پھر ایک بات دیکھیں نا، آج خان صاحب کی طرف سے جو پیغام کنوے ہوا ہے، اور جو 1 سال یا 1.25 سال سے سوشل میڈیا نے ورکر کو کنوے کیا ہے، وہ پیغام ایک ہے کہ قیادت کمپرومائزڈ ہے، لیڈر جو ہیں لاغر ہیں، کمزور ہیں،
روزانہ جتنی ویڈیوز چلتی ہیں یا میسیجز جاتے ہیں وہ گالم گلوچ ہوتی ہیں اپنی قیادت کو. یہ بھول گئے ہیں خان کا بیانیہ حقیقی آزادی مینڈیٹ کی ریکوری مخالفین کے حوالے سے بات کرنا, اپنوں پہ لگے ہوئے ہیں, قیادت کو تو کہیں کا چھوڑا ہی نہیں ہے. یعنی یہ ورکرز کو نکالنے کا فریضہ قیادت سر انجام دے گی, تو اس قیادت پہ کون سا شک ہے جو نہیں اس پہ ڈالا گیا, کون سا الزام ہے جو اس پہ توپہ نہیں کیا ہو. یہ ڈیلیبریٹ ہے. آپ میں دیکھیے, آپ کو تو ضرورت ہے اتحاد کی, آپ کو ضرورت ہے بھائی چارے کی. جب تک یونٹی نہیں آئے گی, اب مثال کے طور پہ خان صاحب نے علی امین خان کو ہٹا کے جنید اکبر خان کو صدر بنا دیا, تو ان حالات میں ضروری تھا کہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے خان اعتماد میں لیتا سی ایم کے پی کو, اور دونوں کو بٹھا تھا, اور دونوں کے درمیان وہ تو بات چیت کے روادار نہیں ہے ایک دوسرے سے. کے پی آپ کا مین بیس ہے. اگر آپ نے دیکھا ثوابی کا جلسہ جو تھا جی 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 لاسٹ ٹائم, جی جی وہ ایسا مزیدار نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتے تھے, کیونکہ اس وقت جنید اکبر خان جو ہیں صدر بن چکے تھے, اور جو متحدہ کوششیں ہونی چاہیے تھی اس کا فقدان تھا. اس کے بعد آپ پہ بھی بڑا نزلہ گرا نا اس جلسے کے بعد. گرا ہوا, ہم تو ویسی نزلے تو مجھ پہ جب 8 فروری کے الیکشن نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی سکر جب میں نے جانا تھا مجھے بلایا گیا, کیونکہ سندھ میں کچھ سیٹیں پیپل پارٹی کے لیے چھوڑنی تھی. ہم نے کراچی میں تمام سیٹوں پہ کمپین کیا اور تمام سیٹیں جیتی. یعنی آؤ بات پہ آتے ہیں, یہ جو تحریک ہے نا, یہ ابھی تحریک جو ہے یہ کوئی سائیکل چلانا نہیں ہے یا اسکوٹر چلانا یا رکشہ چلانا. تحریک جو ہے نمبر 1 ایسے لوگوں کا تقاضا کرتی ہیں جو اپنی زندگی سے بیزار ہو. ٹھیک. یہ پاکستان میں جو سیاست اور احتجاج جس نیج پہ آ گئی ہے, پہلی بات تو یہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کم وقت میں اٹھا جاتا ہوں, مارا جاتا ہوں, نقصان دیا جاتا ہے, حتیٰ کہ مار دیا جاتا ہوں. تو لہٰذا یہ اب نارمل حالات ہیں, اور اس کے لیے میرا خیال نہیں ہے کہ یہ سوچ جس سوچ سے یہ چلانا چاہتے ہیں, یعنی بیان بازیاں بھی آج کل اتنی محتاط ہوتی ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. تو پھر ان حالات میں یہ توقع کرنا, اور آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد نہیں آئیں گے, اگر اسلام آباد آپ نہیں آتے ہیں تو آپ پاکستان میں ہر جگہ احتجاج کریں, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. احتجاج کا مطلب ہے کہ آپ نے کیپٹل میں آنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف. اچھا سر دیکھیں نا, یہ فیصلہ جماعت کرتی ہے, آپ بھی جماعت کے اندر ہیں, ماضی میں آپ نائب صدر بھی رہ چکے ہیں, اس وقت بھی لیڈرشپ موجود ہے, خان صاحب کے پرانے ساتھی بھی موجود ہیں. یہ فیصلہ وہ کیوں, کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا حالات ہیں, کیوں فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ آخر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ اگر لیڈرشپ کے کردار کو دیکھ لیں خصوصاً 8 فروری کے بعد, تو لیڈرشپ تو کو کسی گنتی میں تو ڈالا ہی نہیں ہے. کون سا ایسا فیصلہ ہے جس پہ لیڈرشپ پہ اعتماد کیا گیا ہو؟ جب حکومت سے مذاکرات ہو رہے تھے تو تحریری طور پر دینا یا نہ دینے کے لیے بھی انہوں نے کہا جی ہم نے اجازت مانگنی ہے اڈیالہ میں. کس فیل میں, یا جب سنگجانی پہ ہم نے فیصلہ کرنا تھا رکنا ہے, تو لیڈرشپ کی کوئی بات کسی نے مانی؟ ایک بات جو ہے وہ لیڈرشپ کسی گنتی میں نہیں آتی ہے. فیصلے وہی ہوتے ہیں جو 3-4 لوگ سوچ کے خان کے کان میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر وہ یہ کلیکٹیو وزڈم کا فقدان ہے. پھر آپ نے اپنے لیڈر کو, یعنی اپنی لیڈرشپ کو کبھی آپ نے ذمہ داریاں تفویض ہی نہیں کی ہیں. آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں, وہ بیچارے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اجازت کے لیے اڈیالہ جانے کے پابند ہوتے ہیں. Give them full authority, ان کو مکمل اختیار دو. اچھا, یہ جو کہا جاتا ہے, جو ایک پاپولر بیانیہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر, although کہ میں یہاں پہ ڈسکلیمر ضرور دوں گا کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا, یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیاست کا سٹائل ڈیفرنٹ ہو, علی امین کا ڈیفرنٹ ہو, گور صاحب کا ڈیفرنٹ ہو, لیکن غداری کے جو سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ فلانے ادارے کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے, یہ فلانی جگہ پہ سیاسی جماعت کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے, کتنی آپ کی جو قیادت ہے جس سے آپ کا اختلاف بھی ہے, کتنی قیادت کمپرومائزڈ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, میں کسی کو نہ تو یہ کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں, نہ کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں. میرا خیال ہے لوگوں کا عمل جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے کہ کون کس سائٹ پہ کھڑا ہے. آپ کا جو کردار ہوتا ہے, آپ کا جو اقوال ہوتے ہیں, آپ گرفتار ہوئے ہیں, آپ نے مار کھائی ہیں, اپنے نقصانات اٹھائے ہیں, یہ سب کچھ بیان کرتا ہے کہ
آپ کس صف میں کھڑے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر کوئی غدار بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے نا, اس پر بھی پی ٹی آئی کو مشکور ہونا چاہیے. یہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں آپ نے پرائے کو اپنانا ہے, اپنوں کو. یہ آج بھی محترمہ علیمہ خانم نے بات کی ہے کہ خان نے کہا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے جو ہیں اپنے اسمبلی کھیل رہے ہیں, اسمبلی کھیل رہے ہیں. بھائی دیکھیں بات یہ ہے, کیوں اپنی قیادت جو ہے روزانہ تنقید کا نشانہ بناتے ہو؟ کیا نون میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا پیپل پارٹی میں ہوتا ہے؟ کیا کسی دوسری پارٹی میں ہوتا ہے؟ اس سے آپ نے حاصل کیا؟ گزشتہ 1 سال سے یہ قیادت پہ اڈیالہ سے پیغامات آتے ہیں. آپ ایم این ایس کو تو پوچھیں, خصوصاً پنجاب کے ایم این ایس 43 لوگ جو ہیں وہ تو 9 مئی کے کیسز میں ہیں, وہ تو سہمے ہوئے ہیں کہ جناب ان کو سزا دے کے سیٹوں سے محروم کیا جائے گا. بڑی تیزی سے کیس چل رہے ہیں, اور کیس بھی چل رہے ہیں. پھر بہت سارے لوگوں کی میلز بند ہیں, روزانہ ہماری باتیں ہوتی ہیں, وہ بیچارے بڑے رل گئے ہیں ان حالات میں. اب آپ ایک ایم این اے سے یہ توقع کریں منڈی باؤدین میں وہ جناب عوام کو نکالے گا, وہ کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ پورے پنجاب کو اٹھانے کی سبیل نہ کریں. 50,000 اور 1 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لانے سے آپ کے مقاصد پورے نہیں ہوتے ہیں. خان کی رہائی اور چند اور اہداف کا اصول تبھی ممکن ہے جب یہ پی ٹی آئی ملگیر احتجاج کے نتیجے میں کم از کم 5 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد میں لائے. ٹھیک. اچھا سر, بریفلی مجھے بتائیے کہ لگتا ہے کہ آپ سیاست میں آ کے آپ تھوڑے سے دل برداشتہ ہو گئے. وہ جو 1.5-2 سال پہلے والا شیر افضل تھا نا, وہ اب لگتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار صاحب کچھ کیا بھی ہے اور اس کا یہ صلہ جو ہے نا. میرا خیال ہے دیکھیں, میں نے جو بھگتا ہے نا, جو ہوا ہے, میں اب مائیوں کی طرح ٹھسوے تو نہیں باؤں گا کہ میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. جو انہوں نے کیا ہے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے. میں ایک آزاد منش آدمی ہوں, مجھے کوئی رام نہیں کر سکتا ہے, نہ میں کسی کے جوتے اٹھا سکتا ہوں. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی, میں اپنی مرضی سے چلتا ہوں. ویسے خان کو لیڈر مانتے ہیں آج بھی آپ؟ خان کو آج بھی لیڈر مانتا ہوں. یہ جو فیصلے جتنے غلط ہو رہے ہیں خان سے کروائے جا رہے ہیں نا, اور پی ٹی آئی میں ایک کلچر ہے غلط, خان کے فیصلے کو غلط کہنا نعوذ باللہ کفر ہے. یعنی کہ آپ بزدار اور علیم خان اور جتنے انہوں نے وزیر اعلیٰ وزیر بنائے, جتنی ماضی کی غلط پالیسیاں اسمبلیاں توڑوائی ہیں, کسی کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. جب آپ اس چیز پہ تنقید نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاحات, اور ابھی پارٹی جس مقام پہ پہنچی ہے ان غلط فیصلوں نے پہنچایا ہے. اور میں خان کو لیڈر بھی مانتا ہوں, خان کے ساتھ کھڑا بھی ہوں گا. اب ایک صورت میں کھڑا ہو سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو میرے ساتھ کیا ہے پارٹی نے, خصوصاً جو گالم گلوچ دیے ہیں آفیشیل اکاؤنٹ سے, اور جنہوں نے میری کیریکٹر اساسینیشن کی, وہ آفیشیلی جو ہے اس پہ تاسف کا اظہار کر دے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ ان کے ساتھ ہاں بصورت دیگر تحریک یہ چلائیں. میں دیکھتا ہوں کہ ان میں کون ہے جو تحریک چلا سکتا ہے. نہ تحریک چلنی ہے نہ پیک آنا ہے. چلیں, باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.